اس کو بروشر بھی بولتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بروچر بھی بولتے ہیں، پرونانسیٹ کرتے ہیں، اور کچھ افریقی ٹائپ کے لوگ اسے بروکیور بھی بولتے ہیں، بروکیور۔ آپ اسے بروشر بول لیں یا بول لیں بروچر بول لیں یا بروکیور بول لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ چیز یہ ہوتی ہے، یہ اس کے سپیلنگ ہے BROCHURE۔ یہ جیسے ہی آپ بروشر یا بروچر یا بروکیور ٹائپ کریں گے اپنے سرچ بار میں، تو یہ نیچے آپ کو ڈیفرنٹ کیٹیگریز دے دیتا ہے کہ آپ کو یہ فوڈ بروشر چاہیے، بزنس بروشر، ٹریول بروشر، یہ ٹرائی فولڈ بروشر کی کیٹیگری ہے، یہ بائی فولڈ یعنی 2 پرت ہوں گے، اس کے 2 پرت مین 4 پیج بنیں گے، درمیان میں سے اسے فولڈ کیا جاتا ہے، اور ٹرائی فولڈ میں 2 دفعہ فولڈ کریں گے تو اس کے 3 پرت بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے بروشر ڈیفرنٹ۔ یہ بائی فولڈ پہ میں نے کلک کیا، بائی فولڈ بروشر کے اوپر، تو یہ آپ کے سامنے آگے۔ اب یہ ان میں سے اگر آپ جو بھی ٹیمپلیٹ لیں گے اس میں 2 پیج ہوں گے، ایک فرنٹ ہوگا، یعنی جب آپ اسے فولڈ کریں گے درمیان میں سے تو جو ایک پیج ہوگا تو وہ تو اندر والی سائڈ پہ آ جائے گا، اور ایک سائڈ اس کی باہر آئے گی۔ فولڈ کرنے میں وہ 4 بن جائیں گے، 4 سائڈز یا 4 پیج اس کے ہو جائیں گے جب آپ فولڈ کریں گے تو، اور ایک اس کا 4 میں سے ایک ٹائٹل بن جائے گا اور ایک بیک، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں اس پہ کلک کر کے آپ کو اس کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ یہ فولڈ ہونے کے بعد کیسے بنتا ہے اور ٹائٹل کون سا اس کا ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں کینوا نے بائی ڈیفالٹ ایک باریک سی لائن دی ہوئی ہے، جہاں سے اس نے بالکل سینٹر میں، یہاں شاید آپ کو سکرین پہ یہ واضح کیونکہ بلیک ہے بیک گراؤنڈ نظر آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، میں زوم بڑا کرتا ہوں، یہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی ایک باریک سی لائن۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے فولڈ ہوگا۔ جب یہ فولڈ ہوگا تو یہ اس کا بنے گا ٹائٹل پیج، یہ بیک پہ چلا جائے گا اینڈ والا پیج، اور یہ جو ہے یہ یہاں سے فولڈ ہو کے یہ درمیان والے اس کے 2 اندر والے 2 اس کے پیج ہو جائیں گے اس کو فولڈ کرنے کے بعد۔ یعنی یہ ایک ہی پیج کے اوپر پرنٹ ہوگا، اس کی کٹنگ شٹنگ نہیں ہونی کہ ایک پیپر کے اوپر یہ دونوں طرف سے پرنٹ ہو کے درمیان میں سے فولڈ ہو جائے گا۔ فولڈ کرنے کے بعد یہ باہر والے ہو جائے گا، اور یہ اس کے اندر باہر سے، کیونکہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے انگلش لکھی ہوتی، یہ جب فولڈ ہو جائے گا تو یہ ٹائٹل بنے گا، اور یہ اس کا آخری پیج اینڈ جہاں پہ یہ کانٹیکٹ وغیرہ اور یہ درمیان والے 2 اس کے بن جائیں گے۔ اس کا اگر آپ سائز دیکھیں تو یہ 11 انچ بائی 8.5 انچ کا ہے، یہ انچز میں اس کا سائز دیا گیا ہے۔ 11 انچ کا جو ہمارا لیٹر سائز ہوتا ہے، پیپر کا لیٹر سائز، اس کا یہ بالکل وہی سائز ہے۔ یہ 11 انچ اس طرف ہوگا یہ، اور 8.5 انچ اس طرف، یہ لیٹر سائز ہے بیسیکلی، اور درمیان میں سے پرنٹ ہونے کے بعد اس نے فولڈ ہو جانا ہوتا ہے، تو اسے بولتے ہیں بائی فولڈ بروشر، یعنی جس کی ایک ہی پرت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں دوبارہ میں اگر لکھوں بروشر یا بروچر اور بروکیور، جو بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ٹرائی فولڈ ہے۔ اس کو بھی ہم کھول کے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا، نظر آئے گا۔ یہ یہاں آپ کو 2 لائنز نظر آ رہی ہیں۔ سائز اس کا بھی پیج کا وہی ہوگا جو اس کا ہے تقریباً بالکل، یہ 11.5 انچ بائی 8.5 انچ وہی سائز ہے اس کا جو اس کا تھا۔ فرق یہ ہے کہ یہ اس کی اس کو 2 دفعہ فولڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اسی طرح یہ رائٹ سائڈ، یہاں جو رائٹ سائڈ نظر آ رہی ہے یہ ٹائٹل بنے گا، یہ بالکل سینٹر میں فولڈ ہونے کے بعد، اور یہ اندر آ جائے گا فولڈ ہونے کے بعد یہ والا جو حصہ ہے، اور یہ اس کے 3 پورشن اندر والے، جب ایک پیج کے ایک جو پیپر ہوتا ہے اس کی دونوں سائڈ پرنٹ ہوں گی، ایک سائڈ پہ یہ پرنٹ ہوگا اور دوسری سائڈ پہ یہ پرنٹ ہوگا۔ اس کے بعد ان لائنز سے، یہ جو درمیان میں 2 لائنز دی گئی ہیں، اس کے 3 پورشن کیے گئے ہیں، یہاں سے اس کو فولڈ کیا جائے گا۔ فولڈ ہونے کے بعد یہ 3 پورشن اس کے اندر والی سائڈ پہ آئیں گے اور یہ باہر آئیں گے۔ اس طرح مطلب یہ بنتا ہے بروشر آپ کا۔ جب آپ بروشر، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کو،
یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، اور جب اگر آپ ویسے بنائیں اسے بیٹھ کے، ہم نے اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی، ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی مینولی بنانے کی جس دن ہم نے بنایا تھا کیراؤزل، کہ ہم نے گائیڈ لائنز کے تھرو، فرق صرف یہ ہے کہ آپ اگر مینول بنا رہے ہیں 11 انچ بائی 8.5 انچ کا پیپر سائز لے کے، یا جو سائز بھی آپ کا ریکوائرڈ ہے کسٹمر کا وہ سائز پیپر کا رکھ کے انچز میں، اور اس کے بعد آپ نے اس کے 3 یعنی ٹرائی فولڈ بنانا ہے، 2 فولڈنگ ہونی ہے اس کی، جیسے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت سکرین پہ، تو آپ اس پہ گائیڈ لائنز رکھ لیں گے ایکولی کیلکولیٹر سے، جیسے ہم نے کیلکولیٹ کر کے اپنے اس پہ گائیڈ لائنز پلیس کی تھی کیراؤزل بناتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر مینولی بنانا ہو، اور جو کورل وغیرہ میں یا فوٹو شاپ میں ہم بناتے تب پھر یہی استعمال ہوتا تھا طریقہ، کہ گائیڈ لائنز پلیس کریں اور اس حساب سے اس کے پورشن بنا لیں الگ الگ اور پھر ڈیزائن کریں۔ اگر مینولی کرنا ہے تو پھر آپ گائیڈ لائنز رکھ کے کر لیں، اپنی مرضی کا سائز لے لیں۔ ادروائز جب آپ کینوا کو ہی یہ چیز بتا دیتے ہیں تو کینوا آپ کو خود سے ہی یہ دے دیتا ہے، آپ یہاں سرچ ہی یہ کریں کہ مجھے ٹرائی فولڈ بروشر چاہیے، یہ میں نے ٹرائی فولڈ لکھا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ٹرائی فولڈ بروشر ٹائپ کیا تو یہ اس کے آ گیا نیچے ہمیں سرچ میں یہ والا کی ورڈ، اور آپ سرچ تو یہ آپ کو مختلف، یہ بھی ٹرائی فولڈ ہے، یہ اس طرح آپ کو ٹرائی فولڈ بروشر دے دے گا، آپ کو سائز اور گائیڈ لائنز کی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کریٹ اے بلینک بروشر پہ بھی کلک کر دیں گے، کوئی بھی آپ ٹیمپلیٹ پک نہیں کرتے تو بلینک پیج پہ بھی یہ آپ کو 2 لائنز دے دے گا، آپ جیسے ہی دوسرا پیج ایڈ کریں گے وہاں پہ بھی یہ لائنز لگی ہوں گی، یہ آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہیں لائنز کے آپ کا، کیونکہ یہ ٹرائی فولڈ بروشر ہے، اس نے فولڈ ہونا ہے 2 جگہ سے، تو یہاں سے فولڈ ہوگا، آپ نے 3 پورشن بنانے ہیں اس کے، تو آپ اسی حساب سے ان گائیڈ لائنز کی مدد سے اپنا میٹر، اپنا مٹیریل سارا اس کے اوپر پٹ کریں گے۔ اور یہ اس کا سائز وہی ہے بروشر کا، عام طور پہ یہ لیٹر سائز پیپر کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے 11 انچ بائی 8.5 انچ، اور بعد میں اس کو فولڈ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک کاغذ یا پیپر کے ایک طرف یہ پیج پرنٹ ہوگا، دوسری طرف یہ پرنٹ ہوگا، بعد میں اس کو فولڈ کر لیا جائے گا تو وہ ایک بروشر بن جائے گا۔ وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ نے اگر یہ کو بنانا ہے، اب یہ میں نے ٹرائی فولڈ بروشرز کی سرچ کی تھی تو اس نے ٹوٹل 3372 ٹیمپلیٹس دے دیے۔ آپ یہاں سے کوئی ٹیمپلیٹ لے کے کسٹمائز کر لیں، یہ آپ کو ہمیشہ کی طرح اس آپشن کا پتہ ہے۔ ادروائز اگر آپ بلینک بھی پک کرتے ہیں کینوس، اپنا بلینک کینوس پک کرتے ہیں، تب بھی آپ ڈیزائنز میں جا کے آپ یہاں سے، آپ کی اگر کوئی مخصوص کیٹیگری ہے آپ ڈیزائن میں وہ سرچ کر لیں کہ آپ نے کوئی ٹریول ایجنسیز کا بروشر بنانا ہے تو آپ ٹریول بروشرز لکھ کے یہاں سرچ کریں، آپ کو اس مخصوص ٹاپک پہ آپ کو ڈیفرنٹ یہ ڈیزائن مل جائیں گے، اور یہ سب کے 2 پیج ہیں، یہ سب ٹریول کی کیٹیگری کے آپ کے پاس ڈیزائن ہے، آپ کو ان میں سے جو اچھا لگے آپ وہ اس پہ کلک کر لیں، دونوں پیج ایڈ ہو جائیں گے، ان کے آپ ایلیمنٹس، ان کے فونٹس وہ آپ کو پتہ ہے آپ تبدیل کر لیں، ان کی پکچرز تبدیل کر دیں، پوری کلر سکیم تبدیل کر دیں۔ جیسے ہم نے یہ ایک پک کیا، یہ ٹریول کا ہی ہے، اپلائی بوتھ پیجز میں نے کلک کر دیا، یہ ہمارے دونوں پیج اس نے اپلائی کر دیے، یہ فرنٹ پیج اوپر اور نیچے بیک پیج جو بعد میں فولڈ ہو کے آنا ہے اندر والی سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بیٹھ کے کر لیں، آپ اس کی کلر سکیم وغیرہ تبدیل کرنی ہو وہ کر لیں، سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا میں نے، اس کے جو سٹائلز میں جا کے ہم کرتے تھے اس کا، کہ وہ فونٹ سائز، فونٹ وغیرہ اور سارا کچھ ہمیں دے دیتا ہے۔ یہ ادھر ہی ڈیزائنز میں ہی آپ کے پاس دوسری کیٹیگری، یہاں پہ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں، اور یہ دوسری آپ کو آپشن ملتی ہے سٹائلز کی، یہ آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پہ سٹائل مل جائیں گے، کلر پیلٹس، فونٹ، یہ امیج پیلٹس ہیں، نیچے کمبینیشنز ہیں کہ آپ ان کو کمبینیشنز میں جا کے کوئی جو آپ کو اچھا کمبینیشن لگتا ہے فونٹ اور کلر پیلٹ کا، یہ آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر جیسے کلک کیا تو یہ دیکھیں اس نے اس کی ٹوٹل لک چینج کر دی ہے، کلر بھی بدل دیا اور فونٹ سیٹ بھی یہاں سے اپلائی کیا۔ اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں
تو یہ دیکھیں اس نے سارے فونٹس وغیرہ جس پیج کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ سٹائل اپلائی ہو گیا. آپ اس میں فونٹس کی بھی آپ کو اب سردردی نہیں رہی, نہ ہیڈنگ کی, نہ سب ہیڈنگ کی, نہ نارمل ٹیکسٹ کی. اگر آپ اس پہ شفلنگ پہ دوبارہ کلک کریں تو یہ کلر سکیم اسی سکیم میں سے ڈیفرنٹ کلرز اس کے اوپر اپلائی کرتا جائے گا. اس کے یہ سٹائلز کو یوز کرنے کے بعد آپ کے پاس صرف اتنا کام رہ جائے گا کہ آپ نے اس کے یہ جو امیجز ہیں وہ تبدیل کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہے. جو ٹیکسٹ آپ کو ملا ہوگا وہ فونٹ لگے ہوئے ہیں آلریڈی اپلائیڈ ہیں اس کے اوپر فونٹس, انہی کو رہنے دیں, اس پہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے فونٹس کے اوپر, کیونکہ ہم نے کینوا سے ہی فونٹس لے لیے ہیں. تو آپ نے اس میں امیجز بدل دینے ہیں یا ٹیکسٹ اپنا لکھ دینا ہے اور یہ بروشر آپ کا بن جائے گا. امیجز جیسے ہی چینج ہوں گے اور ٹیکسٹ آئے گا. اسکیم اس کی پوری ہم نے تبدیل کر دی ہے, فونٹ بھی اور کلر بھی. اچھا, اس کے بعد ہے تیسرا پھر آپشن ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی یہ نہیں پک کرنا ان میں سے, آپ نے اپنا ہی ڈیزائن کرنا ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. کینوا ہم کو ایلیمنٹس اور ہر چیز دے رہا ہے, شیپس وغیرہ, تو ہم اپنا بھی فرام اسکریچ کر سکتے ہیں ڈیزائن. بلینک کینوس لے کے ہم کرتے ہیں. بائی فولڈ کی کیٹیگری میں بھی آپ کو یہ کافی سارے دے رہا ہے. یہ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ کیونکہ ہم نے بائی فولڈ سلیکٹ کیا تھا, ایک ہی فولڈ ہوگا اس کا, تو یہ ہمیں اس نے ایک پیج وہی اسی سائز کا 11 انچ بائی 8.5 انچ کا ہمیں دے دیا جو لیٹر سائز ہوتا ہے, اور درمیان میں یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے پرنٹ ہونے کے بعد اس نے فولڈ ہونا ہے. ہم دوسرا پیج ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ لائن گائیڈ لائن اس پہ بھی اپیئر ہو جائے گی. تو ہم کوئی بنا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کنسیپٹ سمجھنے کے لیے. بیک گراؤنڈ اس کا ابھی ہم رہنے دیتے ہیں وائٹ ہی, اور میں ایلیمنٹ میں جا کے ایک لے لیتا ہوں ریکٹینگل. اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سینٹر تک, یا سینٹر سے چاہیں تو ہم نیچے بھی لا سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایلیمنٹس میں پھر سے جاؤں گا اور فوٹوز میں جا کے میں سرچ کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اب ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. آفس بلڈنگ کی ورڈ میں نے لکھا, یہاں سے کوئی ہمیں ایک امیج چاہیے, اسے ہم ویسے ہی کراپ کر کے پلیس کر لیں گے بجائے ان فریمز میں کنٹین کرنے کے. یہ لے لیں یا کوئی بھی امیج جو اچھا لگے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کو میں کراپ کروں گا تھوڑا سا, یا ادھر سے بھی, یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو کہاں پلیس کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. میں اس کو ایسے پلیس کر رہا ہوں, اور جو ہمارا تھوڑا سا اسے مزید بڑا, اس کو میں ریکٹینگل کو لے کے آؤں گا اس کے اوپر. یہ کوئی بھی حتمی بات نہیں ہے, جہاں بھی آپ اسے پلیس کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ہم لے کے آئیں گے ایک اور ایلیمنٹ یہاں پہ, کیونکہ ہم آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی بنا کے دیکھتے ہیں. کمپیوٹر آئیکن میں نے لکھا ایلیمنٹ میں, اور گرافکس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی ایلیمنٹ ہمیں مل جائے ایسا. یہ میں نے ایک پک کیا, اسے بالکل چھوٹا کیا آئیکن کی طرح, اور اسے ہم رکھ دیں گے یہاں. اس کو ہم مکمل کریں, پہلے ٹیکسٹ لکھیں, ہیڈنگ پہ کلک کیا اور یہاں کچھ بھی لکھ دیا جو بروشرز پہ دیا جاتا ہے کمپنی کی پبلسٹی کے لیے. دی بیسٹ کوالٹی میں نے ایک ٹائپ کر دیا ہے, اور فونٹ میں اس کا بدلوں گا, یہ والا ایک بولڈ فونٹ اس پہ اپلائی کیا. چاہیں تو اس کا بلکہ ہم کریں گے اس کا لائن گیپ یا سپیس کم کریں گے آپس میں, یہ ایسے الائن لیفٹ, اور اس کو ہم رکھ دیں گے اپنی اس ریکٹینگل کے اوپر. سائز تھوڑا سا اس کا کم رکھیں گے, اور اس ریکٹینگل کا کلر بھی ہم تبدیل اسی کلر سکیم میں سے چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں. اور اب اس ٹیکسٹ کا کلر کر دیں گے وائٹ. اس کو لفٹ شفٹ کرنا ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے. اسی کو میں نے کیا ڈپلیکیٹ, سائڈ پہ کیا, اس کو ویزیبل کروں, سلیکٹ کر کے میں نے ٹائپ کیپٹل لیٹرز میں کر دیا ہے آئی ٹی کمپنی. آئی ٹی کمپنی لکھ کے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں رکھیں گے. چلیں اس کو ہم نے کیا 90 ڈگری, یہ یہاں پہ
اور اپنے اس آئیکن کے نیچے اسے ہم پلیس کر دیتے ہیں. سائز اس کا تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں, اتنا اپنے آئیکن کی ڈائریکشن کے مطابق اسے ہم پلیس چلیں یہاں کر دیتے ہیں. آئیکن کو چھوٹا مزید کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, کر سکتے ہیں. میں فی الحال یہ فارمیٹنگ میں نہیں پڑھ رہا, میں اس کو مکمل ہم اسے کرتے ہیں جلدی جلدی. اسی کو ہی میں نے ڈپلیکیٹ کیا کوالٹی والے ٹیکسٹ کو. کلر اب اس کا میں تھوڑا سا گرے ٹائپ کا رکھوں گا, زیادہ ڈارک بھی نہ ہو. اور واٹ وی آفر میں نے ٹائپ کر دیا یہاں پہ. اس کو ہم نے اپنے اس پورشن پہ پلیس کیا. ادھر تھوڑا سا اس کا شیڈ ہم نے رکھا ہلکا ہی. سٹائل دینا ہوتا ہے نا, وہ جیسا بھی آپ کرنا چاہیں. اور اس کا فونٹ سائز آپ 60 کے آس پاس رکھنا چاہیں, یا میں اس کو اسی طرح چھوڑ رہا ہوں, جتنا آپ کو اچھا لگے اتنا سائز اس کا آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم 2-3 ایلیمنٹس یہاں سے لیں گے مزید, اس کو تھوڑا سا اس کی لک اچھی کرنے کے لیے. یہاں وہ پڑے مجھے نظر آتے ہیں گرافکس میں, چلیں ہم لکھ لیتے ہیں اس کو. کیا ہوتا ہے وہ, گراف, یا میرا خیال پتہ نہیں چارٹ یا گراف کچھ, ہاں یہ چاہیے تھا. اس کا میں ذرا زوم بڑا کر کے اسے پلیس کرتا ہوں, اور یہاں ایک میں نے رکھ دیا. اور 8:30 کی میٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے, بلکہ 8:15 کی ابھی تک لوگ اس میں آ رہے ہیں. ایک رکھا, اسی کو ہی میں کروں گا ڈپلیکیٹ, اور اس کو رکھیں گے یہاں, اور پھر کریں گے ڈپلیکیٹ, اور یہ 3 ہو گئے ہمارے پاس. اب اس کی ہم دیں گے ہیڈنگ, اسی کو میں کاپی کروں گا. سائز اس کا ظاہر ہے ہم اس ہیڈنگ کا, سب ہیڈنگ کا تو کم ہی رکھیں گے, 20 یا 18 کے آس پاس میرا خیال رہے گا. اور یہاں ہم اس کی سب ہیڈنگ دے دیتے ہیں سروسز, کہ جو سروسز آفر کر رہے ہیں وہ کون سی سروسز کر کے. اس کا فونٹ سائز میں 20 یا چاہیں تو اس سے بھی کم میں نے کر دیا, یہ رکھ دیا یہاں پہ اس اپنے چارٹ والے آئیکن کے پاس. سائز تھوڑا اور چھوٹا کرنا چاہیں یا اتنا 18 بھی رہے تو ٹھیک ہے. کلر اب اس کا ہم ڈارک کر دیں گے تاکہ یہ واضح نظر آئے. بالکل بلیک میں نے کیا اس کو, اسی کو ڈپلیکیٹ کر کے یہاں رکھا. اور اب ہم اس پہ دوسری چیز مینشن کر دیتے ہیں, آئی ٹی میں کیا ہو, ٹیکنالوجیز. اسی کو ڈپلیکیٹ کر کے میں نے یہاں پلیس کیا اپنے تیسرے آئیکن یا شیپ کے پاس, اور انڈسٹریز تیسری سب ہیڈنگ دے دی. اس کے بعد ہم نے اس کے نیچے اس کی ڈیٹیل بھی لکھنی ہے, تو میں وہ لے کے آتا ہوں جو ڈمی ٹیکسٹ ہوتا ہے. یہاں گوگل پہ سرچ کی ڈمی ٹیکسٹ اور نارمل ٹیکسٹ اس میں پیسٹ. اس کا سائز بہت ہی ہم رکھیں گے کم. فونٹ وہی جو پہلے ہم نے رکھا ہے, یہ والا. یہ میرا خیال نارمل ٹیکسٹ پہ اچھا نہیں لگے گا, ہم سیدھا لگاتے ہیں اس پہ. فونٹ اوپن سینس کے نام سے ایک ہے اس میں, وہ والا. یہ نارمل ٹیکسٹ پہ یہ ٹھیک لگتا ہے, سائز کم بھی ہو تو ریڈیبلٹی اس کی اچھی رہتی ہے. سائز اس کا ہم نے رکھا 10. 2-3 لائنیں جتنی بھی آپ نے رکھنی ہوں آپ رکھ کے, تو اس کو ہم پلیس کر دیں گے یہاں. اس کی لینتھ آپ کے پاس یہ جو درمیان والی لائن ہے اس سے تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے آپ جہاں تک لے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں. یہاں تک بھی آپ اگر رکھ دیں گے اس کی لینتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک ہی پورشن ہے, یہ ایک پرت ہے ہماری, ایک اس کو پیج سمجھ لیں آپ. فولڈ ہونے کے بعد یہ ایک پیج ہوگا, اور اس کی الائنمنٹ لیفٹ رکھیں گے, اور اس کا ہم کر دیں گے لائن سپیس کم اتنی. اس کو اس کی الائن کر دیا سروسز کے برابر میں, اور اسی کو ڈپلیکیٹ کر کے ہم نے یہاں, اور پھر سے ڈپلیکیٹ کر کے یہاں پہ. یہ ہمارا جو ایک پورشن یا ایک پیج ہمارا بن گیا جہاں پہ ہم کمپنی ہماری سروسز آفر کر رہی ہے. یہ بیک پیج بنے گا, جب درمیان میں سے یہ فولڈ ہوگا تو یہ ہمارا جو یہ ہے جس پہ ہیڈنگ دی, یہ فرنٹ بنے گا, یہ بیک بنے گا. اور نیچے جو ہم نیا پیج کریٹ کریں گے وہ اندر والے دونوں, جو فولڈ ہونے کے بعد جو اندر 2 پیج آئیں گے, 2 پورشن, وہ ہوگا جو نیکسٹ پیج ہم کریں گے کریٹ.
اس کے بعد میں اس کا تھوڑا سا زوم کم کر کے بلکہ اس کو یہ ابھی خالی خالی لگ رہی ہے، اس میں بھی ہم ایک کام کر لیں اور اچھا لگے گا دیکھنے میں۔ کم بخت یہ چاہیے یہ ایسے ہی میں نے ایک کوٹیشن مارک ٹائپ کر دیا بجائے ادھر سے کچھ اسٹائلش لینے کے، اور یہاں بھی ہم ٹائپ کر سکتے ہیں نیچے، کوالٹی کے نیچے ہم ٹائپ کر سکتے ہیں کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ہماری کوالٹی واقعی بیسٹ ہوتی ہے، وہ ہم ادھر 2-3 لائنز ایڈ کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہی میں کاپی کر لیتا ہوں، اس کا باکس کو چھوٹا کرتے ہیں، اس کو پلیس کرتے ہیں یہاں پہ، اور اب اس پہ فونٹ ہم یوز کریں گے وہی جو ہیڈنگ پہ ہمارا چل رہا ہے، بولڈ والا فونٹ۔ میں فونٹس میں گیا اور یہ اپلائی کر دیا، تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے لیفٹ سائڈ سے اس کو الائن اس کے برابر کر لیں جو اوپر والی ہیڈنگ ہے، اور ادھر سے بھی تھوڑا سا مارجن اس کے اوپر اس کا چھوڑ دیں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے، اور یہاں اپنی کوالٹیز ہم بتاتے ہیں کیپٹل لیٹرز میں۔ یہ ڈمی بھی رہنے دے سکتے ہیں اگر آپ نے کوالٹیز بتانی ہو، ظاہر ہے جب بنائیں گے تو بتائیں گے۔ یہ جی میں نے اپنی کوالٹیز بتا دی ہیں، وہ ورک راؤنڈ دا کلاک ٹو پرووائڈ دا سپورٹ سروسز یو نیڈ وین یو نیڈ دیم۔ اب پتہ نہیں گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا غلط ہے، بہرحال میں نے ٹائپ کر دیا۔ اس کا آپ کلر چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا نہ کریں۔ اسی کلر سکیم میں سے اگر کوئی لائٹر شیڈ دینا ہو تو وہ دے لیں، یہ ہے جیسے، تاکہ یہ مطلب ریڈیبل ہو، پڑھا جا سکے کہ لکھا کیا ہے۔ بالکل وہی وائٹ بھی نہیں ہم نے دینا، اس سے ڈیفرنٹ بھی رکھنا ہے اور واضح بھی کرنا ہے، تو میں نے یہ ایک لائٹ شیڈ دے دیا اسی فوٹو میں سے کلر پک کر کے۔ اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں اس سائڈ پہ تھوڑی سی فارمیٹنگ اس کی، اسی کو ہی میں کاپی کروں گا۔ نئی ریکٹینگل کی زحمت تو ہم نے نہیں کرنی اب، اور اس کو میں پلیس کروں گا بالکل اسی طرح جیسے ہم نے وہ والی رکھی تھی، تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے رائٹ سائڈ سے، اسی طرح میں مارجن چھوڑ کے اسے پلیس کر رہا ہوں لیفٹ سائڈ سے کہ یہ کیا لگے گی، ایک ڈیزائن میں فلو رہنا چاہیے، اور اس کو پورا اس کے اوپر لے آؤں گا میں بجائے اتنا رکھنے کے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل اسے ہم دے دیں گے، اپنے پورے امیج کی ہائٹ تک اسے کر دیں۔ اور دوسرا کام اس کا آپ یہ کریں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کم کر دیں تاکہ اس میں سے ہمارا امیج نظر آئے جو پیچھے پڑا ہے 70-75 کے پاس، یا جتنی آپ اس کی ٹرانسپیرنسی رکھنا چاہیں، کہ یہ ریکٹینگل ہماری تھوڑی سی سی تھرو ہو گئی ہے۔ یہاں سے میں اتنا ہی کام کروں گا کیونکہ یہ ہمارا لاسٹ پیج ہوگا، باہر والا یہ فرنٹ آئے گا ٹائٹل، اور یہ بیک ٹائٹل۔ تو بیک ٹائٹل پہ عموماً آپ نے دینے ہیں، یا اس کو دستور سمجھ لیں یا کچھ بھی طریقہ کار کے لاسٹ پیج پہ کانٹیکٹس وغیرہ یا ویب سائٹ یا جو اس طرح کے کریڈینشلز ہوتے ہیں وہ مینشن کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ کانٹیکٹ وغیرہ وہ یہاں آتے ہیں۔ تو میں کاپی کر لیتا ہوں وہیں سے ہی کوئی ٹیکسٹ، فونٹ ہم نے مشہور زمانہ جو ایک رکھا ہے ہیڈنگ پہ وہی چلانا ہے، کھچڑی ہم نے نہیں پکانی۔ اسی کو میں نے، میٹنگ ہماری اب ختم ہوئی ہے خیر سے، جب ہماری کلاس بھی ختم ہونے والی۔ اس کا سائز میں کم کر دیتا ہوں پہلے ہی، کتنا کر دیں 20 یا 21-2 کے آس پاس۔ اسی الائنمنٹ وہی رکھیں گے جو اوپر والے ہمارے ٹیکسٹ کی ہے۔ آپ کے ڈیزائن میں ایک فلو قائم رہنا چاہیے، الائنمنٹس ہر ٹیکسٹ کی یا ہر شیپ کی درست ہونی چاہیے، اسی سے ہی ڈیزائن اچھا لگتا ہے۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے، اب آپ ایکسپیرینسڈ ڈیزائنر بن گئے ہیں آپ، اب میرا خیال ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں کانٹیکٹ اس، اس کا کلر اب پیور وائٹ رکھیں گے، اس کے اوپر ویزیبل ہو وہ، اور اس کو لفٹ کرنا ہو کر دیں ایفیکٹ میں جا کے، یہ آپ پہ ہے، یہ میں نے کر دیا۔ اور ایک ٹیکسٹ یہ اٹھا لوں، میں ڈپلیکیٹ کروں، نارمل ٹیکسٹ چاہیے ہمیں، یہ سلیکٹ ہو گیا، اور اس پہ آپ اپنا کانٹیکٹ اس میں کیا ہوتا ہے وہ نمبر ٹائپ کریں گے، #12345 پھر #7890، یہ ہو گیا کانٹیکٹ۔ اور کانٹیکٹ کے بعد کیا آئے گا نیچے، اس کا ایڈریس آئے گا، بلکہ ایڈریس کی بجائے آپ ای میل یا اس کا وہ ہینڈل وغیرہ بھی، سوشل میڈیا ہینڈل دے سکتے ہیں، IT کمپنی۔
اب تیسری لائن میں اس کا آپ ایڈریس ٹائپ کر دیں 456 بلاک زی اور کون سا کوئی بھی سٹی. چلیں یہ آ گیا جناب ہمارا ایڈریس ہو گیا. اس کو ایڈریس کوئی بھی سٹی کو ایک لائن میں ہی رکھیں. اس کے اوپر آپ فونٹ سائز اتنا بھی رکھیں بلکہ تھوڑا سا بڑا کر دیں کیونکہ یہ باریک فونٹ ہے ہمارا تھن فونٹ ہے یہ. تو اس کا کلر بھی ہم وائٹ کر دیتے ہیں اور تاکہ ایڈریس اور یہ چیزیں ویزیبل ہوں اور سائز اس کا اس اوپر والے ٹیکسٹ کی نسبت ڈبل آلموسٹ یا تھوڑا سا جو واضح ہو. اب اس کا اس ٹیکسٹ کا ہم نے لائن سپیس کم کیا تھا, یہاں تھوڑا سا لائن سپیس بڑھا دیں گے تاکہ یہ تینوں چیزیں دیکھنے والے کو واضح نظر آئیں کہ یہ کانٹیکٹ نمبر ہے, نیچے ان کا سوشل میڈیا کا ہینڈل ہے اور نیچے ایڈریس ہے, اس کی لوکیشن ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم اس پیج سے جان چھڑاتے ہوئے ایک چھوٹا سا کام کریں گے. کیا وہ کرتے ہیں, اسی کو کاپی کروں گا میں ڈپلیکیٹ اور اس کو کر لیتے ہیں ہم چھوٹا. یہ ہماری جو لائن ہے کیا اسے بولیں گے, درمیان والی جو گائیڈ لائن ہے کہ ہمارا یہ فرنٹ پیج ہے. فرنٹ پیج کے اوپر یا ٹائٹل پیج کے اوپر ایک ایسے ہی ڈیزائن ایلیمنٹ کے طور پہ یہ میں نے ادھر خالی جگہ پہ پلیس کر دی. آپ کچھ بھی پلیس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. یہ آپ کا پہلا پیج بن گیا. جب یہ فولڈ ہوگا یہ فرنٹ ہوگا, یہ بیک ہوگا, اینڈ والا پیج. ایڈ اے پیج پہ کلک کریں. اب اندر والا جو پورشن ہے وہ آ گیا آپ کے پاس. نیچے ہم کریٹ کر سکتے ہیں وہ والا کہ جیسا اس کو اندر والوں کو ڈیزائن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. میں اس کو سلیکٹ کر کے اس پہ رائٹ کلک, اسے کاپی, یہاں آیا رائٹ کلک پیسٹ, یہ اسی جگہ آ گئی, اس جگہ پہ نہیں چاہیے اس کو. اب میں اس طرف رکھوں گا تھوڑا سا گیپ چھوڑ کے لیفٹ ایج سے. سائز اس کا ہم کنٹرول کر لیتے ہیں بعد میں, اور اس کی وڈتھ وغیرہ بھی وہ ہماری مرضی ہے. یہاں بھی ہم بہتر ہے کہ پہلے ایک امیج پلیس کریں کوئی فوٹوز میں جا کے, تاکہ ہمارا بروشر دیکھنے میں کم از کم اچھا لگے. ڈیکوریٹو امیج میں لوں گا کوئی جس میں چلیں یہ ایک امیج مجھے اپنی کلر سکیم سے میچ لگتا ہے اور یہ ہم نے رکھ دیا ادھر. یہ بلا وجہ رکھا ہے میں نے, آپ بھی رکھنا چاہیں رکھ لیں, نہیں رکھنا چاہتے پہلے ہم نے مارجن چھوڑا تھا, اب مارجن میں نہیں چھوڑ رہا اور میں اس کو پلیس ایسے کر رہا ہوں نیچے سے. اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا کراپ کرنا ہے کر لیں اور رائٹ سائڈ سے بھی کر لیں. یہ ایک پورا گملہ میں نے غائب کر دیا ہے. اگر آپ دو کرنا چاہیں دو کر دیں, ادروائز آپ امیج ہی کوئی اور لے لیں. اوپر سے بھی اسے کراپ کرنا ہو تب بھی آپ کی مرضی ہے. میں فی الحال نہیں کر رہا اور میں اس اپنی ریکٹینگل کو تھوڑا سا اس کے اوپر لے کے آؤں گا. برنگ فارورڈ پہ کلک کیا, یہ آئی, اور اس کو چھوٹا کر دیں گے تاکہ ہمارا وہ گملہ یا اس میں جو پودا ہے وہ اس کی زد میں نہ آئے. یہ ہو گیا جی. اس کے بعد ہم کریں گے کاپی یہاں سے ہی اپنی کوئی ہیڈ لائن, یہی اٹھا لیتے ہیں, اسی پہ رائٹ کلک کیا کاپی, اور یہاں پہ رائٹ کلک کیا پیسٹ. اس کا ہم کلر کون سا کریں اب, یا وائٹ ہی رہنے دیں, اس پہ رکھیں گے نظر تو یہ آ ہی جائے گا. سائز وغیرہ اس کا کرنا ہو چھوٹا بڑا وہ آپ کی مرضی ہے, میں نہیں کر رہا. اور میں اس کو جسٹ سلیکٹ کر کے ہیڈنگ ٹیکسٹ تبدیل کر رہا ہوں. یہاں ہم نے لکھ دیا, کیا لکھا, بروشرز پہ یہی معلومات ہوتی ہیں جو میں آپ کو یہ ڈیمو کے طور پہ بتا رہا ہوں نا. ہو وی آر کے آپ نے اپنی کمپنی کا پورا جب ڈیٹا دینا ہے تو وہاں بتانا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں, کیا کرتے ہیں, ہمارا کمپنی کا سائز کیا ہے, ہمارے فیچرز کیا ہیں, یا کیا کیا خدمات ہیں, سروسز کیا ہیں, یہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے. اس کو ہم نے کیا پھر سے نہیں, ڈپلیکیٹ نہیں, اس کو کاپی, اور یہاں پہ ہم نے کر دیا پیسٹ. اور اس کو میں کر دوں گا سب سے پہلے زوم, اور اس طرح کریں گے اس کو. یہاں یہ ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی والے کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس کو آپ ڈبل چاہیں تو کر سکتے ہیں,
بلکہ اس کو میں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے اسی ٹیکسٹ کو 2 دفعہ پیسٹ کر دیا تاکہ یہ ہمارا ہو وی آر کی ڈیٹیل ظاہرہ زیادہ ہوگی، تو وہ ہم نے یہاں پہ پلیس کر دی کہ ہو وی آر بتا دیا۔ سائز اس کا اتنا ہی رکھنا ہے، بڑا کرنے کی ضرورت نہیں، نارمل ٹیکسٹ جتنا ہم نے پہلے پیج پہ لیا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ سے پھر ہم کاپی کریں گے اپنی ہیڈنگ کو ہی اگین، اس کو کر لیں یا کر لیں، بلکہ اسی کو کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پڑی ہے، یہ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں، یہاں رکھا میں نے دوسرے پیج پہ یا دوسرے پورشن پہ، جو بھی اسے کہیں آپ، اور اس کا کلر میں کر دوں گا ڈارک کرنے کے بعد اسے ہم نے کر لیا سلیکٹ، اور ٹائپ اب میں نے کر دیا اس میں آفیسز، اور آفیسز کہ ہمارے آفیسز کدھر کدھر ہیں، یہ ہم نے ڈیٹیل دینی ہے یہاں پہ، اور اس کو میں دوبارہ سے وہی کروں گا جیسے آئی ٹی کو میں نے گھمایا تھا 90 ڈگری پہ، کرنے کے بعد اس پورشن پہ اسے ہم پلیس کریں گے، اوپر سے تھوڑا سا مارجن چھوڑ کے، ظاہر ہے یہاں اتنا، اور ادھر سے بھی ہم تھوڑا سا گیپ درمیان والے یہ گائیڈ لائن سے چھوڑیں گے کیونکہ اس نے اس طرف پرنٹ ہونا ہے۔ اور یہ ہم اسی ٹیکسٹ کو کرتے ہیں ڈپلیکیٹ، اور یہاں رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، اس کو اس کے برابر رکھنا چاہیں اوپر سے برابر رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ایسے، اور اس کو ایک بار کاپی کیا، یہاں پہ کر دیں پیسٹ، دونوں کو سلیکٹ کر کے تھوڑا سا آپ بڑا کرنا چاہیں کر دیں، ادروائز آپ کی مرضی ہے۔ اس کا لائن سپیس اگر بڑھا دیں تاکہ یہ واضح بھی ہو، اور ہمارے لیے جو مسئلہ ہے کہ جگہ کور کرے، بجائے ہم اب ٹیکسٹ ڈھونڈتے پھریں زیادہ، ہم نے تو اسی طرح کام چلانا ہے۔ یہ جناب ہمارے آفیسز آ گئے کمپنی کے، اور اس کے بعد ہمارا کام اب تھوڑا سا ہی رہ گیا، ہم نے کاپی کی تھی کون سی، یہ ہیڈ لائن، اسی کو میں پھر سے ڈپلیکیٹ کر رہا ہوں، ڈپلیکیٹ کر لیں یا کاپی کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کا شیڈ میں بدل دوں گا ڈارک، مطلب بلیک، آپ اپنی کلر سکیم کے مطابق ان کا کلر ڈارک بلو بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اس پہ ٹائپ کروں گا، سلیکٹ آل کیا، کیپس لاک آن کر کے لکھوں گا میں لیٹسٹ نیوز اینڈ انسائٹس، کمپنی کی جو لیٹسٹ نیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ آ جائیں گی، ایک آدھی نیوز آ جائے گی یہاں، اس کا ہم لائن سپیس کم کرتے ہیں، اسی امیج کے برابر اسے ہم پلیس کر دیں گے اوپر سے، اور یہاں نیچے ہم لے کے آئیں ٹیکسٹ کون سا، یہ والا ہی ہم ڈپلیکیٹ، اور اس ٹیکسٹ کو بالکل ہم تھوڑا سا ظاہر ہے کم تو کریں گے ہی، آلموسٹ ہاف، یا ہاں اتنا میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اب اتنی خبریں نہیں نا دینی، ایک ہی خبر لکھنی ہے بطور سیمپل ہم نے، یہ اس کے نیچے کیا پلیس، اس کو کر دیا اس طرف اس کے برابر اوپر والی ہیڈنگ کے، ٹھیک ہے، چاہیں اس کی الائنمنٹ آپ نیچے بھی تھوڑا سا اسے الائن کر سکتے ہیں، ایک آدھی لائن اور ایڈ کر دیں، مطلب ٹیکسٹ ایڈ کر دیں، اور ایک کام اور اس کے ساتھ کروں گا میں، یہ جو ہماری ریکٹینگل ہے اسے میں نے کیا کاپی، اور اسے صرف لا کے میں نے یہاں پلیس کیا ہے اس کے برابر، اور ادھر سے بھی اس کے برابر، تھوڑا سا اس کو کہ یہ خالی خالی نہ لگے، اچھا بہت زیادہ بھی نہیں اسے کرنا بھائی، اتنا کافی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا بالکل تھوڑا سا کام رہ گیا، وہ بھی ہم جا کے، یا بلکہ اب شارٹ کٹ سی دبایا، ہمارا سرکل آ گیا، اس سرکل کو رکھا یہاں پہ، تھوڑا چھوٹا کرنا چاہیں کر لیں، اتنا رکھنا ہے اتنا کر لیں، ڈپلیکیٹ اس کے برابر میں پلیس کیا، جتنا گیپ آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور پھر سے ڈپلیکیٹ، ان کا کلر تھوڑا سا ڈارک اگر ہم کر لیں، پلس پہ کلک کر کے ہم ان کا کلر ڈارک کر لیتے ہیں تاکہ یہ اوپر والا جو ہمارا بلو امیج ہے اس سے تھوڑے سے یہ نمایاں لگیں، اس کے اندر ہم آئیکن اپنے ایڈ کر دیتے ہیں، پہلا گلوب پکڑا، اسے چھوٹا کیا، اس پہلے اپنے بلو سرکل پہ اسے پلیس کر دیا ہے، یہ
اور اس کا کلر کر دیا وائٹ، یہ ویزیبل ہو، اور دوسرے کے اوپر کوئی اور انسرٹ کر دیتے ہیں ہم اناؤنسمنٹ، اس کو چھوٹا کیا اور یہاں رکھا، اس کے اوپر اور چھوٹا کر لیں اسے، اور اپنے سرکل کے اسے سینٹر میں کریں پلیس۔ یہ دوسرا آئیکن آ گیا۔ تیسرے میں آپ، کیونکہ یہ ہے آئی ٹی کی کمپنی، تو ہم نے پہلے ایک لیا تھا آئیکن آئی ٹی سے ریلیٹڈ، وہی دوبارہ لے لیتے ہیں۔ اسی کا کلر کریں گے ہم وائٹ۔ اس کے بعد ان کے نیچے ظاہر ہے ٹیکسٹ تو آئے گا ہی آئے گا، یہ ہم نے کیا ڈپلیکیٹ۔ اس کا سائز 10 کے آس پاس کروں گا میں، اور اس کو جو بھی ڈیٹیل اس آئیکن کی ہوگی وہ اس کے نیچے یہاں آ گئی، ٹھیک ہے، اور اسے کاپی کر کے ڈپلیکیٹ یعنی کر کے یہاں پہ پھر سے ڈپلیکیٹ کر کے یہاں پہ ان تینوں، یہ ہمارا ہو گیا جی پورا ٹیکسٹ، اور بلکہ اس کو ہم نے ادھر نہیں جانے دینا، میں ان سب کو کرتا ہوں سلیکٹ، بارڈر لائن نہیں کراس کرنی، یہاں اس پیج پہ رکھنا ہے، یہ ہماری حد ہے اس پیج کی، یہ جو گائیڈ لائن ہے، ان سب کو سلیکٹ کر کے ہم نے اپنے اس پیج پہ رکھ دیا۔ اب یہ ہمارا پیج یہ رہ گیا، اس کے اس خالی جگہ پہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس پہ صرف ایک تھن لائن ہم نے لا کے اس کے ہاف تک یا جتنی بھی آپ رکھنا چاہیں، تھوڑی سی ہاف سے زیادہ وہ پلیس کر دی تاکہ یہ خالی جگہ بری نہ لگے، اور آپ کا یہ بروشر تیار ہے۔ اس کا آپ لائن کا کلر یہ ڈارک سا بلو جو ہم نے ان سرکلز میں دیا تھا وہ کر دیا۔